سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ وزیر اعظم سے دوبارہ مصافحہ کرنے کے بعد طاہر قاسم کے ساتھ محل سے نیچے اترا۔ محل کے وسیع صحن میں سنگ مرمر کی سڑک کے دونوں اطراف شفاف پانی کے تالابوں میں فوارے پھوٹ رہے تھے اور ان تالابوں کے ساتھ ساتھ دائیں بائیں سبز گھاس کے پلاٹ تھے۔ ایک ڈیوڑی سے گزرنے کے بعد چند سیڑھیاں اتر کر یہ سنگ مرمر کی سڑک ایک دلکش باغ سے گزرتی تھی اور تالابوں کا پانی دو آبشاریں بنانے کے بعد دو تنگ اور تیز رفتار نہروں میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ پھر ان نہروں سے دائیں بائیں کئی اور شاخیں نکل کر باغ کو سیراب کرتی تھیں۔ وہ میدان جس میں پولو اور گھڑ دوڑ ہوتی تھی محل کے اس حصے کے عقب میں تھا اور طاہر اسی طرف محل میں داخل ہوا تھا۔ دوسرے ڈیوڑی پر باغ ختم ہو جاتا تھا اور اس سے باہر ایک وسیع چار دیواری کے اندر وزیر اعظم کے خادموں کے مکانات اور ایک بہت بڑا استبل تھا۔ استبل میں مختلف نسلوں کے 150 گھوڑے بندھے ہوئے تھے اور یہ تمام وزیر اعظم کی ذاتی ملکیت تھے۔ طاہر نے استبل کے 3 چکر لگائے، کسی گھوڑے کو سرسری طور پر اور کسی کو غور سے دیکھا اور بالاخر ایک گھوڑے کی پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ قاسم نے جواب دیا، خوب، میں آپ کے انتخاب کی داد دیتا ہوں، لیکن یہ کبھی کبھی الٹے پاؤں چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے ہمارے استبل میں آئے ہوئے کل 2 مہینے ہوئے ہیں۔ یہ اتنا سرکش ہے کہ میں بھی اسے تربیت نہیں دے سکا۔ ایک حبشی خادم گھوڑے پر زین ڈال کر استبل کے صحن میں لے آیا۔ قاسم نے کہا، گھوڑے کی باگ پکڑ کر طاہر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، کل کا وعدہ نہ بھولیے۔ طاہر نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، آپ اطمینان رکھیے، میں تلوار اپنے ساتھ لیتا آؤں گا۔ قاسم نے ایک خادم کو اشارے سے بلا کر کہا، یہ گھوڑا ان کے گھر چھوڑ آؤ۔ خادم گھوڑے کی باگ پکڑنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن استبل کے دروازے سے باہر گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور آن کی آن میں 2 گھوڑے صحن میں داخل ہوئے۔ طاہر نے ان گھوڑوں کے سواروں کو دیکھا اور ایک لمحے کے لیے مبہوت سا ہو کر رہ گیا۔ یہ دونوں جوان لڑکیاں تھیں، دونوں سفید ریشم کا چست لباس اور موتیوں سے جڑی ہوئی سفید ٹوپیاں پہنے ہوئے تھیں۔ آنکھوں اور پیشانی کے سوا چہرے کے باقی نقوش پر سیاہ رنگ کے باریک نقاب تھے۔ گھوڑے بہت بری طرح ہانپ رہے تھے۔ وہ گھوڑوں سے اتریں۔ خادم نے طاہر کے گھوڑے کی باگ پکڑ کر ان کے گھوڑوں کی باگیں پکڑ لیں۔ ایک لمحے کے بعد دوسرے خادم بھاگتے ہوئے پہنچ گئے اور اس نے گھوڑے ان کے حوالے کر کے پھر طاہر کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ لڑکیاں قاسم کی طرف جواب طلب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں اور قاسم جلدی سے طاہر کو خدا حافظ کہہ کر ان کے پیچھے چل دیا۔ جب طاہر خادم کے ساتھ استبل سے نکل کر محل کی ڈیوڑی کے سامنے سے گزرا تو دونوں لڑکیاں سیڑھیوں پر کھڑی اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور قاسم اس کی طرف اشارہ کر کے انہیں کچھ بتا رہا تھا۔ آخری دروازے سے گزرنے کے بعد طاہر کے سامنے ایک کشادہ سڑک تھی اور اس کے ایک ہاتھ درہ دجلہ اور دوسرے ہاتھ حکام سلطنت کے مکانات کی کتار تھی۔ کوئی 500 قدم کے فاصلے پر درہ کابل دکھائی دیتا تھا۔ ان لڑکیوں کا نام صفیہ اور سکینہ تھا۔ سکینہ قاسم کی بہن تھی اور صفیہ اس کے مرحوم چچا کی لڑکی۔ استبل سے نکلنے کے بعد سکینہ نے صفیہ سے کہا، صفیہ، تم نے اس نوجوان کو دیکھا، کتنی سادگی تھی اس کے چہرے پر، تمہیں دیکھ کر بدحواس سا ہو گیا تھا۔ میں نے تو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، تمہیں دیکھ کر بدحواس ہوا ہوگا۔ صفیہ وہ بغداد کی عمرہ سے بہت مختلف تھا، ہمیں دیکھ کر فوراً آنکھیں جھکا لی تھیں۔ صفیہ نے جواب دیا، میں قاسم کے تمام دوستوں کے متعلق ایک ہی رائے رکھتی ہوں، لیکن میں نے اسے قاسم کے ساتھ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ صفیہ نے کہا، ہاں، وہ شکل و صورت سے با علم آدمی معلوم ہوتا تھا۔ قاسم ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھتا۔ جب یہ لڑکیاں سیڑھیوں پر چڑھ رہی تھیں قاسم نے انہیں پیچھے سے آواز دے کر ٹھہرا لیا۔ صفیہ، اس نے قریب پہنچتے ہوئے کہا، ایک جانور دیکھو گی؟ صفیہ نے جواب دیا، تمہیں دن میں ایک بار دیکھنے کے بعد میرے دل میں کسی نئے جانور کو دیکھنے کی خواہش پیدا کیوں ہونے لگی؟ قاسم نے اپنی تلخی کو مسکراہٹ میں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں صرف تمہاری نگاہوں میں جانور ہوں، لیکن تمہیں ایسا شخص دکھاتا ہوں جسے کل تک بغداد کے تمام لوگ جانور کہیں گے۔ سکینہ، تم نے بھی دیکھا، وہ نوجوان جو استبل میں میرے قریب کھڑا تھا، اس کے باپ نے بہادری کے انعام میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار حاصل کی تھی، اور آج اس نے مجھے دعوت دی ہے کہ اگر تیغ زنی میں میں اس سے بازی لے جاؤں تو وہ تلوار میری ہوگی۔ اس وقت ظاہر ڈیوڑی کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ قاسم نے اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان بدوؤں کی ذہنیت بھی عجیب ہے، چاہے انہوں نے اپنی زندگی میں تلوار کو چھو کر بھی نہ دیکھا ہو، اپنے آپ کو اس فن کا استاد ضرور سمجھتے ہیں۔ کل بڑا عجیب تماشا ہوگا، ابا جان کی خواہش ہے کہ یہ تماشا خلیفۃ المسلمین کے سامنے ہو۔ صفیہ نے کہا، اگر اس کے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار ہے اور وہ صحیح قسم کا بدو ہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم دوسروں کے لیے سامان تضحیک نہ بن جاؤ۔ چلو سکینہ، چلیں، کل دیکھیں گے اس کے کرتب۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار حاصل کر لی تو پھر اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگیں گے۔ اسی رات عشاء کی نماز سے تھوڑی دیر بعد طاہر اپنے دیوان خانے میں بیٹھا ایک کتاب پڑھ رہا تھا کہ اس کے مکان کے سامنے 4 گھوڑوں کی بگھی رکی۔ ایک خادم نے آ کر اطلاع دی
کہ ایک فوجی افسر سپہ سالار کا پیغام لایا ہے۔ طاہر نے کتاب بند کرتے ہوئے کہا، اسے اندر لے آؤ۔ خادم چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک دراز قامت قوی ہیکل اور باروب آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی اور چہرے سے خلوص، ذہانت اور شجاعت مترخش تھی۔ طاہر نے اٹھ کر اس سے مسافہ کیا اور اپنے قریب ایک کرسی پر بٹھا لیا۔ نووارٹ نے کہا، میرا نام عبدالعزیز ہے، میں آپ سے غائبانہ واقفیت حاصل کر چکا ہوں۔ اس وقت میں سپہ سالار کا پیغام لے کر آیا ہوں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ سے ذاتی طور پر بھی ملاقات کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ سر دست میں آپ کو یہ بتا دینا کافی سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا دوست سمجھیں، اور میں آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ اس لیے نہیں بڑھانا چاہتا کہ آپ بہت زیادہ امیر ہیں یا آپ کے پاس وہ تلوار ہے جو آپ کے والد نے صلاح الدین ایوبی سے انعام میں حاصل کی تھی، بلکہ اس لیے کہ آپ کے دل میں اپنے آپ کو بہادر باپ کی نشانی کا حقدار ثابت کرنے کی خواہش پائی جاتی ہے۔ آپ نے قاسم کو مقابلے کی دعوت دی ہے۔ طاہر نے جواب دیا، ہاں، مجھے معلوم نہ تھا کہ بغداد میں یہ تلوار اس قدر اہمیت اختیار کر لے گی۔ میرے نزدیک اس کا صحیح مصرف یہ نہ تھا کہ ایک امیر زادے کے اسلحہ خانے کی زینت بن جائے، اس لیے مجھے مقابلے کی دعوت دینا پڑی۔ عبدالعزیز نے کہا، جہاں تک تلوار سے کھیلنے کا تعلق ہے، قاسم کو آپ نے محض ایک امیر زادہ سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ مجھے ذاتی طور پر اس کی صلاحیت کا اعتراف کرنے کا شرف حاصل نہیں ہوا، لیکن قصر خلد کے آس پاس رہنے والے عمرا کے لڑکوں سے وہ اپنا لوہا منوا چکا ہے، اس لیے آپ ذرا محتاط رہیں تو اچھا ہوگا۔ اگر آپ ہار گئے تو آپ کو شاید تلوار چھن جانے کا افسوس نہ ہو، لیکن بغداد کی فوج میں ایک نہایت غلط قسم کے عہدیدار کا اضافہ ہو جائے گا۔ پچھلے دنوں جب علاؤ الدین خوارزم شاہ کی افواج بغداد کی طرف بڑھ رہی تھی، ہماری افواج نے اسے راستے میں روکنے کے لیے پیش قدمی کی۔ وزیر اعظم کی کوشش سے خلیفہ نے اس برخوردار کو میمنہ کے 20 دستوں کے سالار کا عہدہ دے دیا، لیکن تمام راستہ یہ حالت رہی کہ اگر سپہ سالار کے خیمے پر رات کے وقت 20 سپاہی پہرا دیتے تو یہ دن کے وقت بھی 40 پہرے داروں کا مطالبہ کرتا، اپنے ہر افسر کے ساتھ گستاخی سے پیش آتا اور یہ کہتا کہ میرا باپ سلطنت عباسیہ کا وزیر اعظم ہے۔ ہم سب نے محسوس کیا کہ بغداد میں اس نوجوان کو جس قدر کنز تلواروں سے مشق کرنے کا شوق تھا، اسی قدر اب یہ اصلی تلواروں کا مقابلہ کرنے سے گھبراتا ہے۔ چنانچہ چوتھی منزل پر اسے درد سر شروع ہوا اور 5ویں منزل پر یہ رخصت لے کر گھر چلا آیا۔ اس کی خوش قسمتی سے خوارزم کی افواج راستے سے لوٹ گئی اور اسے خلیفہ کے سامنے صفائی کرنے کا موقع مل گیا۔ اب سپہ سالار کو ڈر ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار اسے خلیفہ کی نظروں میں کسی نہایت اہم عہدے کا حقدار ثابت نہ کر دے۔ میں بھی یہ خدشہ محسوس کرتا ہوں، لیکن سپہ سالار کی طرح پریشان نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بغداد کی ترقی کے دن گنے جا چکے ہیں اور 20 نااہل عہدیداروں میں ایک اور کے اضافے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ میں بغداد میں بہت بڑی امیدیں لے کر آیا تھا، لیکن یہاں تک کہہ کر عبدالعزیز خاموش ہو گیا اور اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ لیکن کیا؟ طاہر نے پوچھا۔ عبدالعزیز نے کہا، میں مایوس ہو چکا ہوں، میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتا، اور اگر آپ اپنے دل میں خدمت اسلام کا جذبہ لے کر آئے ہیں تو آپ بھی شاید یہاں زیادہ دیر تک نہ رہ سکیں۔ اس وقت مصر میں ہلال و صلیب کے مارکے پھر گرم ہو گئے ہیں، میں وہاں جانا چاہتا ہوں، وہاں میری ضرورت ہے، وہاں عالم اسلام کی ہر مجاہد کی ضرورت ہے۔ میرے چند اور دوست بھی وہاں جانے کے لیے تیار ہیں اور میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، لیکن اگر آپ وہاں نہ جانا چاہیں تو کم از کم ہمارے لیے تعارفی خط لکھ دیں۔ مصر میں آپ کی کافی واقفیت ہو گئی۔ تعارفی خط اس لیے نہیں چاہتا کہ وہاں ہماری اہمیت محسوس کی جائے، بلکہ اس کی ضرورت اس لیے محسوس کرتا ہوں کہ بغداد کے ہر آدمی کو وہاں شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر میں سپہ سالار کا خط لے کر بھی جاؤں تو بھی ہم پر اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہمیں جاسوس سمجھا جائے گا۔ طاہر نے کہا، نصرانیوں پر ملک العدل کے پے در پہ فتوحات کی خبر آپ سن چکے ہوں گے۔ میرے نزدیک فتنہ تاتار اسلام کے لیے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ عبدالعزیز نے مایوس ہو کر کہا، میں بھی اسے کم خطرناک نہیں سمجھتا، لیکن کاش وہ شخص جو خوارزم میں ہمارے دفاع کا آخری مورچہ سنبھالے ہوئے ہے اس قدر احمق نہ ہوتا، اسے محض اپنی قوت کے غلط اندازے نے تمام دنیا سے لڑائی کا خطرہ مول لینے پر آمادہ کر لیا ہے۔ وہ نہ صرف اہل بغداد کو بلکہ ہر غیر ملکی کو خلیفہ کا جاسوس سمجھتا ہے۔ اس نے چنگیز خان کو قوت آزمائی کی دعوت دی ہے، لیکن اس قدر خوفناک طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی اسلامی سلطنت کی اعانت کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ خلیفہ ناصر کو بھی یقین ہے کہ چنگیز خان سے نجات حاصل کرنے کے بعد پھر بغداد پر اپنی طاقت آزمائے گا، اس لیے لیکن یہ باتیں کہنے کا ابھی وقت نہیں آیا۔ پھر صحیح، اب چلیے، سپہ سالار آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ طاہر نے کہا، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھ پر اعتماد کیجیے۔ عبدالعزیز نے متجسس نگاہوں سے طاہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں صرف ایک سپاہی ہوں اور سپاہی کو سیاسی معاملات میں دخل دینے کا حق نہیں۔ ٹھہریے۔ طاہر یہ کہتے ہوئے جلدی سے اٹھا اور دوسرے کمرے سے صلاح الدین ایوبی کی تلوار نکال لایا
اور عبدالعزیز کے سامنے اس کی دستے پر دایاں ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میرے والد نے خون کا آخری قطرہ بہا کر یہ انعام حاصل کیا تھا۔ میں اس تلوار پر ہاتھ رکھ کر نیک مقصد میں آپ سے وفاداری کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس کے عوض میں آپ سے کوئی وعدہ نہیں لیتا۔ آپ کے چہرے پر پہلی نگاہ نے مجھے بتا دیا تھا کہ بغداد میں مجھے جس رفیق کی تلاش تھی اسے قدرت نے بھیج دیا ہے۔ عبدالعزیز نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور طاہر کے چہرے پر آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا، شاید میں بھی کسی کی تلاش میں تھا۔ بغداد میں بہت سے لوگ کسی کی تلاش میں ہیں۔ کیا قدرت نے بغداد کی پرسکون زندگی میں تموج پیدا کرنے کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے؟ اس جھیل کا کھڑا پانی ہوا کے کسی تیز جھونکے کا منتظر ہے۔ اس سوئی ہوئی محفل کے لیے سورہ اسرافیل کی ضرورت ہے۔ اگر وہ آپ ہیں تو میں آپ سے آخری دم تک دوستی اور وفا کا عہد کرتا ہوں۔ میں نے گزشتہ رات ایک خواب دیکھا تھا اور اب شاید اس کی تعبیر دیکھ رہا ہوں۔ میں بہت سے لوگوں کے ساتھ کشتی میں سوار تھا۔ سمندر میں طوفان اٹھ رہا تھا۔ کشتی ایک سوراخ کے راستے آہستہ آہستہ پانی جمع ہو رہا تھا اور ہمیں یقین تھا کہ ڈوب جائے گی۔ ہم زندگی سے مایوس ہو چکے تھے۔ اچانک پانی سے ایک چٹان نمودار ہوئی اور پھیلتی اور بلند ہوتی چلی گئی۔ سرکش موجیں بعض اوقات اس سے ٹکرا کر واپس چلی جائیں اور بعض اوقات اسے تھوڑی دیر کے لیے اپنی آغوش میں چھپا لیتی۔ ہم میں سے ایک نوجوان نے کشتی کی پتوار سنبھالتے ہوئے کہا، یہ چٹان ہمارا آخری سہارا ہے۔ لیکن ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ چٹان ذرا دیر ان زبردست موجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بعض ملاحوں نے اس کی مخالفت کی اور اس کے ہاتھ سے پتوار چھین لی اور اس نے مایوس ہو کر پانی میں چھلانگ لگا دی اور تیرتا ہوا چٹان پر جا چڑھا۔ میں اور میرے چند ساتھیوں نے اس کی تقلید کی، لیکن دوسرے مسافر کشتی کے ساتھ چمٹے رہے۔ ہم چٹان پر پہنچ چکے تھے اور کشتی کو سمندر کی موجیں ایک تنکے کی طرح بہا کر ہم سے دور لے جا رہی تھی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ بعض لوگ اس چٹان سے کود کر کشتی کا رخ کر رہے تھے۔ میری آنکھ کھل گئی اور میں کشتی کا انجام نہ دیکھ سکا۔ طاہر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، کیا آپ سلطنت خوارزم کو تاتاریوں کی سلاب کی راہ میں آخری چٹان نہیں سمجھتے؟ عبدالعزیز نے جواب دیا، وہ ہمارے دفاع کی آخری چوکی ضرور بن سکتی ہے، لیکن موجودہ حالات میں یہ کہنا مشکل ہے کہ علاؤالدین محمد شاہ کی قیادت میں خوارزم کی افواج تاتاری سلاب کے سامنے آخری چٹان ثابت ہوں گی۔ وہ ایک خود غرض، جاہ پسند اور توہم پرست آدمی ہے۔ جب اس نے بغداد پر چڑھائی کی تھی، اہل بغداد پر مایوسی کے بادل چھا گئے تھے اور یہ خدشہ تھا کہ اس کی فتح کے امکانات دیکھ کر خلیفہ کی فوج کے بہت سے ترک امراء کے ساتھ جا ملیں گے۔ لیکن راستے میں برف پڑی اور وہ اسے عذاب الہی سمجھ کر واپس چلا گیا۔ مجھے خدشہ ہے کہ چنگیز خان سے پہلی شکست کے بعد وہ یہ سمجھ کر ہمت ہار دے گا کہ اس کے مقدر کا ستارہ ڈوب چکا ہے اور یہ چٹان ایک بار ڈوب کر دوبارہ ابھرنے کا نام نہ لے گی۔ طاہر نے کہا، تو کیا اس صورت میں بغداد کے لوگوں میں یہ احساس پیدا کرنا ضروری نہیں کہ دفاع کا یہ آخری مورچہ ٹوٹ جانے کے بعد تاتاریوں کا سلاب ہم سے قریب تر ہو جائے گا؟ کیا مشترکہ خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے خلیفہ اور خوارزم شاہ کی اختلافات مٹانے کی کوشش کرنا ہر دور اندیش آدمی کا فرض نہیں؟ مجھے یقین ہے کہ اگر دولت عباسیہ اور سلطنت خوارزم میں اتحاد ہو جائے تو ہم دنیا کے آخری کونے تک چنگیز خان کا تعاقب کر سکتے ہیں۔ میں یہی مقصد لے کر بغداد میں آیا ہوں اور یہی مقصد ہے جو مجھے عمرۂ سلطنت اور خلیفہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے نہایت بھونڈے اور شرمناک طریقے اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ میں انہیں خواب سے جگانا چاہتا ہوں اور اگر خدا نخواستہ مجھے کامیابی نہ ہوئی تو میری دوسری منزل مصر یا خوارزم ہوگی۔ عبدالعزیز نے کہا، تو مجھے خواب میں کشتی سے چٹان کا راستہ دکھانے والا اور کوئی نہ تھا، آپ تھے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، میرے چند دوست بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ اگر آپ کو کوئی اور مصروفیت نہ ہو تو میں کل رات انہیں اپنے ساتھ لے آؤں۔ طاہر نے کہا، کل رات میری وزیر اعظم کے یہاں دعوت ہے، پرسوں آپ انہیں یہاں لے آئیں۔ عبدالعزیز نے کہا، اگر کل رات آپ کی وزیر اعظم کے یہاں دعوت ہے تو پرسوں شام یقیناً سپہ سالار آپ کو اپنے یہاں بلائیں گے۔ اس کے بعد دوسرے عمراء کی باری ہوگی اور پھر شاید خلیفہ بھی آپ کو اپنی نظر عنایت کا مستحق سمجھے۔ لیکن سچ بتائیے، آپ نے وزیر اعظم پر کیا جادو کیا؟ وہ کسی معمولی تحفہ کو درخور اعتنا نہیں سمجھتے۔ طاہر کے تذبذب پر عبدالعزیز نے کہا، میں نے یہ سوال صرف اس لیے پوچھا تھا کہ آپ کو ذرا باخبر کر دوں۔ سپہ سالار براہ راست آپ سے یہ سوال نہ پوچھے، لیکن وہ گول مول باتوں سے یہ راز معلوم کرنے کی کوشش ضرور کرے گا، لیکن آپ اسے ٹالنے کی کوشش کریں اور اپنا سب سے قیمتی تحفہ خلیفہ کے لیے رکھ چھوڑیں۔ طاہر نے کہا، میں وزیر اعظم کو ایک ہیرا پیش کیا تھا اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو سپہ سالار کو بھی ایک ہیرا پیش کر دوں۔ عبدالعزیز نے کہا، اچھا ہوا آپ نے پوچھ لیا۔ سپہ سالار تحائف سے عہدے حاصل کرنے والے امیر زادوں سے بہت چھڑتا ہے۔ وہ تحائف پیش کرنے والوں سے ہمیشہ کے لیے بدظن ہو جاتا ہے۔ اب چلیے، وہ بہت پریشان ہو رہا ہوگا۔ طاہر اور عبدالعزیز ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے مکان سے باہر نکلے اور بگی پر سوار ہو گئے۔ راستے میں عبدالعزیز نے کہا، آپ کی دعوتوں کا سلسلہ شاید چند دنوں تک ختم نہ ہو، اس لیے اگر مناسب سمجھیں تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ پرسوں صبح آ جاؤں۔
پرسوں جمعہ ہے اور ہمیں چھٹی ہوگی۔ نماز کے بعد ہم کشتی پر یا گھوڑوں پر سیر کے لیے جائیں گے۔ تھوڑی دور آگے جا کر طاہر نے سوال کیا، آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ سپہ سالار نے مجھے شرف ملاقات کیوں بخشا ہے؟ عبدالعزیز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جو نواد وزیر اعظم سے ملتا ہے سپہ سالار اس سے ملاقات ضروری سمجھتے ہیں، اور آپ سے ملنے کے لیے ان کی بے قراری کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے قاسم کو مقابلے کی دعوت دی ہے۔ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ قاسم کی شہرت میں ایک نیا اضافہ شاید اس کے لیے فوج میں بلند ترین عہدہ حاصل کرنے کا سبب بن جائے، اس لیے وہ آپ سے غالباً یہ کہیں گے کہ برخوردار اگر تم تلوار چلانا نہیں جانتے تو گھوڑوں کا انتظام میں کرتا ہوں، تم آج رات ہی بغداد سے روانہ ہو جاؤ۔ کسی سیاسی موضوع پر ان سے بات نہ کرنا، وہ ہر سیاستدان کو بغداد کے لیے خطرناک سمجھتے ہیں۔ ان کے سامنے اپنے آپ کو ایک سادہ دل سپاہی ثابت کر کے تم ان کی توجہ اور دلچسپی کے مستحق بن جاؤ گے۔ اگر علاؤالدین محمد شاہ کا ذکر آ جائے تو یہ نہ کہہ دینا کہ وہ راستے کی برف باری کو بدشگونی سمجھ کر واپس چلا گیا تھا۔ وہ صرف یہ سن کر خوش ہوتے ہیں کہ خوارزم شاہ پر ان کی ہیبت چھا گئی تھی۔ یہ سننے کے بعد اگر وہ اٹھ کر قد آدم آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرنے لگے تو آپ یہ ضرور کہہ دیں کہ خوارزم کی لومڑی کو شیر بغداد کے سامنے آنے کی جرت کیوں کر ہو سکتی تھی۔ سپہ سالار کے مکان کے سامنے بگھی رکی اور طاہر اور عبدالعزیز اندر داخل ہوئے۔ ایک پہرے دار انہیں اوپر کی منزل میں لے گیا۔ ملاقات کے کمرے سے باہر سپہ سالار کا محافظ کھڑا تھا۔ اس نے ان دونوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے عبدالعزیز سے مخاطب ہو کر کہا، آپ نے بہت دیر لگائی، آپ یہیں ٹھہریں، میں انہیں اندر چھوڑوں۔ محافظ طاہر کو اندر چھوڑنے کے بعد واپس آ کر عبدالعزیز کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک حبشی غلام نے آ کر عبدالعزیز سے کہا، سپہ سالار آپ کو بلاتے ہیں۔ عبدالعزیز کمرے میں داخل ہوا۔ سپہ سالار نے کہا، عبدالعزیز انہیں ان کے گھر پہنچاؤ اور دیکھو کل عدل صبح ان کے پاس جانا اور یہاں لانے سے پہلے ان کا اچھی طرح امتحان لینا۔ قاسم کو آج شام میں نے اس کے یونانی استاد کے ساتھ مشق کرتے دیکھا ہے، تمہیں معلوم ہے یہ یونانی کون ہے؟ عبدالعزیز نے جواب دیا، اس کے متعلق میں زیادہ معلومات فراہم نہیں کی، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ گزشتہ ہفتے اپنے بادشاہ کی طرف سے خلیفہ اور وزیر اعظم کے پاس چند تحائف لایا تھا، اور اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ میں بہادری دکھا کر شاہ فرانس سے انعام حاصل کیا تھا، اور قاسم نے ایک معقول معاوضے پر اس کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ عمر رسیدہ سپہ سالار نے غصہ سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اور اب وہ واپس جا کر یہ کہے گا کہ بغداد کے عمرہ کے لڑکے تیغ زنی سیکھنے کے لیے مغرب کے عیسائی استادوں کے محتاج ہیں، کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اسے یہ بتا سکے کہ مسلمان تلوار کا کھیل سیکھنے کے لیے کسی استاد کا محتاج نہیں۔ یہ احساس کمتری ہمیں لے ڈوبے گا۔ عبدالعزیز نے کہا، اس بارے میں ہمارے جذبات آپ سے مختلف نہیں، لیکن کاش وہ شخص محض ایک یونانی ہوتا۔ وہ وزیر اعظم کے صاحب زادے کا استاد ہے، ایک عام سپاہی اسے مقابلے کی دعوت کیوں کر دے سکتا ہے؟ اگر قاسم کو مقابلے کی دعوت دینے کے لیے بھی ایک امیر زادہ ہونا ضروری نہ ہوتا تو اب تک اپنے متعلق اس کی غلط فہمی دور ہو چکی ہوتی۔ طاہر کو ایک امیر زادہ فرض کر لیا گیا ہے، اور اگر اسے ایک امیر زادہ فرض نہ بھی کیا جاتا تو صلاح الدین ایوبی کی تلوار قاسم کے دل میں رقابت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کافی تھی۔ سپہ سالار نے کہا، لیکن یہ تماشا خلیفہ کے سامنے ہوگا۔ قاسم کے استاد کے پاس شاہ فرانس کا آفرین نامہ ہے۔ شاگرد نے اگر بازی جیت کر صلاح الدین ایوبی کی تلوار حاصل کر لی تو کون کہہ سکتا ہے کہ چند سال بعد بغداد کی افواج کی قیادت کیسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی؟